فذكر بالقرآن من يخاف ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو بھی رسول کا کہنا مانے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، ومن تولی، اور جو منہ موڑے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، سو واٹ، ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ، مزید یہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم فرما بردار ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، بَيَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو راتوں کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان کا خلاف اس کے جو تم کہتے ہو، واللہ یکتب ما یبیتون، جو مشورے یہ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ یہ راتیں بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا جا رہا ہے۔ فاعرض عنہم، تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے، منہ موڑیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلافات پاتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاءُوا بِهِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ اگر وہ اللہ کے رسول کے پاس اس بات کو پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو صاحب امر ہیں، ذمہ دار ہیں، ان تک، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی، مگر تم میں سے تھوڑے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر صرف اپنے آپ کی ذمہ داری ہے، وحرض المومنین، اور مومنوں کو تحریش دلائیے، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ سب سے زیادہ زبردست ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کا حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور نگران ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے تو یعنی مراد ہے تمہیں سلام کیا جائے، گریٹ کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر جواب دو گریٹنگ میں، اور ردوها، یا ویسا ہی لوٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون ہے اللہ سے زیادہ بات میں سچا۔ فَمَا لَكُمْ، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں ڈیوائیڈڈ ہو۔ جب بھی کسی آرگنائزیشن میں جو شرپسند ٹولہ ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن کی بات ہوگی، جس فورم پر بھی ہوگی، تو لازماً ڈویژن ہوگا۔
ہر جگہ، یعنی صرف دینی آرگنائزیشن کے اندر ہی نہیں، جو دنیاوی آرگنائزیشن ہے ان کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی جب بھی کوئی حکومت سخت ایکشن لینے کی بات کرتی ہے مخالفین پر، تو کابینہ کے اندر ڈویژن کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں، اور پارلیمانی پارٹی کے اندر ڈویژن کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جیسا کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ابدی ہدایت ہے. سملر سچویشن میں جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو وہی کچھ دیکھنے کو ملے گا جو آپ کو قرآن مجید میں پڑھنے کو مل رہا ہے. تو فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے واپس لوٹا دیا ہے ان کو گمراہی میں ان کی کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تو کیا جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے تم ان کو راستہ دکھا لو گے؟ نو وے. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کوئی راہ نہ پاؤ گے. ودوا لو تکفرون، چاہتے ہیں یہ منافق کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہو گئے ہیں. فتکونون سواء، اور پھر تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، اور پھر تم ان میں سے کسی کو دوست نہ پاؤ گے، دوست نہ بنانا. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے ہجرت سے، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست یا مددگار. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہے جو جا ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آئیں وہ تمہارے پاس کہ تنگ آ چکے ہوں ان کے دل، ان یقاتلوکم، اس سے کہ وہ تم سے لڑے، او یقاتلوا قومہم، یا لڑیں اپنی قوم سے. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، پھر ضرور جنگ کرتے وہ تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں سلام پیش کرے، صلح کی درخواست کریں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف کوئی اختیار نہیں دیتا. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوا وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور پاؤ گے تم کچھ ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن سے رہیں اپنی قوم سے بھی. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندھے منہ جا پڑتے ہیں اس میں. فإن لم یعتزلوکم، بس اگر نہ کنارہ کش ہوں یہ لوگ تم سے، ویلقوا الیکم السلام، اور نہ پیش کرے تمہارے لیے صلح کی درخواست، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھ جنگ سے، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر انہیں پکڑو اور قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ تمہیں صریح اتھارٹی عطا فرماتا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو خطا سے بائی مسٹیک قتل کرے. ومن قتل مومنا خطأ، اور جو کوئی بھی کسی مسلمان کو بائی مسٹیک قتل کرے، فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو پھر اس کے ذمے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے وارثوں کو، اس کے گھر والوں کو دیت ادا کرنا ہے. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے وہ معاف کر دیں. میں کہہ رہا تھا کہ انہیں اپنے حصے کی جو دیت ہے وہ معاف کرنے کا اختیار ہے، لیکن اللہ کا حق غلام کو آزاد کرنا اس کا حق نہیں ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب ایک اور سچویشن آ رہی ہے، اگر مقتول کا تعلق تمہاری دشمن قوم سے ہے لیکن وہ مقتول خود مسلمان ہے،
فتحریر رقبۃ مومنۃ، تو پھر دیت نہیں ہے اس کی، صرف ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، اور اگر اس کا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے کہ جس کی اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو پھر دونوں چیزیں لازم آئیں گی، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس کے گھر والوں کو دیت بھی ادا کرنی ہوگی، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، ہاں جس کو ایک غلام میسر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور ایک دفعہ روزے رکھنے پہ آ گئے طبیعت صاف ہو جائے گی، مڑ کے نہیں پھر انشاءاللہ کوئی خطا نہ قتل ہونے لگا۔ اچھا، اب یہ جو شہرین متتابعین ہیں، مسلسل 2 مہینوں کے روزے، 2 مہینے، ایک مہینہ 29 کا ہو سکتا ہے، ایک 30 کا ہو سکتا ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 59 دن بن جائیں گے، لیکن 57 کے بعد ایک روزہ مس ہو گیا، اب دوبارہ نئے سرے سے رکھنے پڑے، تب وہ متتابعین کی مسلسل کی شرط پوری ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہوگی، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت فرمائے گا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور مت کہو اس شخص سے جو تمہیں سلام پیش کرے، لست مومنا، تو مومن نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا سلام پیش کر رہا ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، فعند اللہ مغانم کثیرۃ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سا ساز و سامان ہے، بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو کبھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے کافر، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، برابر نہیں ہے گھر بیٹھ رہنے والے مسلمان بغیر کسی عذر کے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مجاہدوں کو جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں ایک درجہ، یعنی دونوں مسلمان ہیں لیکن جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب کے ساتھ اچھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور مجاہدوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹھ رہنے کے مقابلے میں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے۔ درجات منہ ومغفرہ، یعنی بڑے درجے ہیں اس کی طرف سے اور مغفرت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، یقیناً وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، قالوا، تو پوچھیں گے ان سے فرشتے، فیما کنتم، تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین پر کمزور اور بے بس تھے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں موو کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ تو جہنم ہے،
وسعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان کمزور اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ ہی وہ کہ راہ پاتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے پائے گا اور وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے گا ہجرت کرتے ہوئے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اسے راستے میں موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر پر نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنی نماز میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر ثابت ہے کہ عام سفر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص فاصلے کے بعد نماز قصر کی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہدایت کی واحد سورس قرآن مجید ہے، لیکن احکام کی سورسز میں سے ایک سورس قرآن مجید ہے، ایک سنت رسول ہے، ایک اجماع امت ہے، اور پھر اس کے بعد اجتہاد ہے۔ وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب اے نبی آپ ان میں موجود ہوں تو بس آپ انہیں نماز پڑھائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں بھی چاہیے کہ مسلح ہو کر نماز پڑھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت ہو جائے مکمل، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ موو ہو کے پیچھے آ جائیں تمہارے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسرا گروہ لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ بھی مسلح ہو کر اور پوری طرح چوکنے ہو کر نماز پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہیں گے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اگر غافل ہو اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر بارش میں تمہیں کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو۔ وخذوا حذرکم، پھر بھی چوکنے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز، ذلت آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو اللہ کو یاد کیا کرو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی سائیڈز پر، یعنی اپنی کروٹوں میں لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب خوف دور ہو جائے تو نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ کانت، یعنی جو ریگولر نماز ہے اس کے قواعد کے مطابق۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مسلمانوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھانا۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فَإِنْهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے جو امیدیں ہیں انہیں تو وہ امیدیں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ چوکس رہ کر تمہارا مقابلہ کرتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، آرام قربان کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجایا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور بےایمانوں کے آپ طرفدار نہ بنیں، ان کے لیے پلیڈ نہ کریں۔ فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہیں۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور مت وکالت کرنا ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی دغا باز اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص سے پیار نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے بچتے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اس وقت بھی جب یہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، مسلمانوں تم وہ بندے ہو جو ان کے لیے پلیڈ کرتے ہو، جو ان کے لیے جھگڑتے ہو دنیاوی زندگی میں۔ فَمَن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف سے کون پلیڈ کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا کارساز یا ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی کوئی کر گزرے کوئی برائی یا اپنے اوپر کوئی زیادتی کر بیٹھے، ثم يستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے یعنی توبہ کر لے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔